بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا پیج نمبر 66 اور 67 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، حکایت ایک شخص کی شادی ہوئی۔ ایک شخص کی شادی ہوئی۔ اس نے چاہا کہ دلہن کو نصیحت کرے۔ چنانچہ اسی غرض سے اس کو کمرے سے باہر لے گیا اور ایک لمبی رسی دکھا کر جو چھت کے اوپر سے لٹک رہی تھی، اور یہ اور تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے، الف آ گیا واو کے بعد میں، اور یہاں پر الف نہیں ہونا چاہیے، اور ایک لمبی رسی دکھا کر جو چھت کے اوپر سے لٹک رہی تھی، کہا تم یہاں ٹھہرو اور جب میں کہوں اسے زور سے اپنی طرف کھینچ لینا، پھر آپ کمرے کی دوسری طرف چلا گیا اور اس رسی کے دوسرے سرے کو جو چھت کے اوپر سے اس طرف لٹک رہا تھا، اور اس رسی کے دوسرے سرے یعنی کونے کو جو چھت کے اوپر سے اس طرف لٹک رہا تھا، پکڑ کر دلہن سے کہا رسی کھینچو۔ اس نے بہو تیرا زور لگایا، یعنی بہت زیادہ زور لگایا، مگر رسی نہ کھینچ سکی۔ یہ حالت دیکھ کر اس نے دلہن سے کہا رسی کو چھوڑ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اب دوسری طرف سے اپنی دلہن کے پاس چلا آیا اور اس سے پوچھا کیوں رسی کھینچ لی؟ اس نے جواب دیا میں نے بہو تیرا زور لگایا مگر وہ کھینچ نہ سکی۔ اس شخص نے کہا جانتی ہو کیا بات ہوئی؟ دلہن نے جواب دیا نہیں۔ اس نے کہا میں اس رسی کو دوسری طرف سے زور کے ساتھ کھینچ رہا تھا۔ اس رسی کو دوسری طرف سے زور کے ساتھ کھینچ رہا تھا، اس لیے تم اسے نہ کھینچ سکی۔ اچھا آؤ اب دونوں مل کر کھینچے۔ جوں ہی دونوں نے مل کر ذرا سا زور لگایا تو رسی کھینچ آئی۔ اس پر مرد نے اپنی دلہن سے کہا دیکھو
اگر ہم آپس میں اتفاق سے رہیں گے تو جس طرح یہ رسی بآسانی کھینچ آئی اسی طرح ہر ایک کام خواہ مشکل ہی کیوں نہ ہو آسانی کے ساتھ کر لیا کریں گے لیکن اگر ہم میں اتفاق نہ ہوا اور ہم ایک دوسرے کے معاون نہ رہے بلکہ مخالفت پر تل پڑے تو جس طرح یہ رسی ہم میں سے کسی کے طرف بھی کھینچ نہ آئی اسی طرح ہر ایک کام میں دونوں ہی ناکام ہوں گے اور ہمارا کوئی کام بھی نہ سنورے گا دلہن نے اس سے عمدہ سبق حاصل کیا اور جب تک دونوں جیتے رہے بڑے اتفاق سے رہے اور اس کی برکت سے ہر ایک کام میں ہمیشہ کامیاب ہوا کیے پھر سے اس حکایت کو دیکھیں ایک بار. ایک شخص کی شادی ہوئی. اس نے چاہا کہ دلہن کو نصیحت کرے، چنانچہ اسی غرض سے اس کو کمرے سے باہر لے گیا اور ایک لمبی رسی دکھا کر جو چھت کے اوپر سے لٹک رہی تھی کہا، تم یہاں ٹھہرو اور جب میں کہوں اسے زور سے اپنی طرف کھینچ لینا. پھر آپ کمرے کی دوسری طرف چلا گیا اور اس رسی کے دوسرے سرے کو جو چھت کے اوپر سے اس طرف لٹک رہا تھا پکڑ کر دلہن سے کہا، رسی کھینچو. اس نے بہتیرا زور لگایا مگر رسی نہ کھینچ سکی. یہ حالت دیکھ کر اس نے دلہن سے کہا، رسی کو چھوڑ دو. اس نے ایسا ہی کیا. اب دوسری طرف سے اپنی دلہن کے پاس چلا آیا اور اس سے پوچھا، کیوں رسی کھینچ لی؟ اس نے جواب دیا، میں نے بہتیرا زور لگایا مگر وہ کھینچ نہ سکی. اس شخص نے کہا، جانتی ہو کیا بات ہوئی؟ دلہن نے جواب دیا، نہیں. اس نے کہا، میں اس رسی کو دوسری طرف سے زور کے ساتھ کھینچ رہا تھا اس لیے تم اسے نہ کھینچ سکی. اچھا آؤ اب دونوں مل کر کھینچے. جو ہی دونوں نے مل کر ذرا سا زور لگایا تو رسی کھینچ آئی. اس پر مرد نے اپنی دلہن سے کہا، دیکھو اگر ہم آپس میں اتفاق سے رہیں گے تو جس طرح یہ رسی بآسانی کھینچ آئی اسی طرح ہر ایک کام خواہ مشکل ہی کیوں نہ ہو، خواہ مشکل ہی کیوں نہ ہو آسانی کے ساتھ کر لیا کریں گے. لیکن اگر ہم میں اتفاق نہ ہوا اور ہم ایک دوسرے کے معاون نہ رہے بلکہ مخالفت پر تل پڑے تو جس طرح یہ رسی ہم میں سے کسی کے طرف بھی کھینچ نہ آئی اسی طرح ہر ایک کام میں دونوں ہی ناکام ہوں گے اور ہمارا کوئی کام بھی نہ سنورے گا. دلہن نے اس سے عمدہ سبق حاصل کیا اور جب تک دونوں جیتے رہے بڑے اتفاق سے رہے اور اس کی برکت سے ہر ایک کام میں ہمیشہ کامیاب ہوا کیے.